السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تشہیر حربہ، اسرائیل نے نیتن یاہو کے خلاف ترکیہ کے نسل کشی وارنٹ کو مسترد کر دیا۔ ترکیہ نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف 37 وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جاری، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بھی الزامات۔ بارشیں نہ ہوئی تو خشک سالی کے باعث تہران کو خالی کرنا پڑے گا، ایرانی صدر نے کیا خبردار۔ ملک کے سنگین ترین قدرتی چیلنجز میں سے ایک قرار دیا۔ ایلون مسک کو تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ تنخواہ پیکیج۔ امریکہ میں دولت کے عدم مساوات پر نئی بحث شروع، ناقدین نے پیکیج کو بڑھتی معاشی خلیج کی علامت قرار دیا۔ اور ہم نے تبدیلی کے لیے اقتدار کو برخواست کیا تھا، نیپالی نوجوانوں کا بیان، کہا مستحکم حکومت ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیل نے ترکیہ کی جانب سے وزیر اعظم نیتن یاہو سمیت دیگر حکام کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے اقدام کو تشہیر حربہ قرار دیا۔ واضح رہے کہ ترکیہ نے غزہ میں مبینہ نسل کشی کے الزامات پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل ترکیہ کے تازہ ترین پبلسٹی اسٹنٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ ترکیہ نے جمعے کے روز غزہ میں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر اسرائیلی حکام اور رہنماؤں کے خلاف 37 وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحدی کشیدگی کے تازہ واقعے کے باوجود دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں کے مابین استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ پاکستانی وفد نے افغانستان کے ساتھ جاری امن مذاکرات میں اپنے مطالبات شواہد اور منطق کی بنیاد پر پیش کیے ہیں۔ پاکستانی وفد نے شواہد پر مبنی جائز اور منطقی مطالبات ثالثوں کے حوالے کیے ہیں، جن کا واحد مقصد سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ثالثوں نے پاکستانی موقف کو فراہم کردہ شواہد اور بین الاقوامی قانون و اصولوں کی بنیاد پر مکمل طور پر تسلیم کیا ہے۔ امریکہ میں ملک کی تاریخ کے طویل ترین شٹ ڈاؤن کے نتیجے میں 1000 سے زائد پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ فیڈرل ایوی ایشن کے احکامات کے تحت ملک کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر آئندہ ہفتے مزید پروازیں منسوخ کی جائے گی۔ شٹ ڈاؤن کے باعث فضائی اڈوں پر ایئر ٹریفک کنٹرول عملے کی کمی سے مشکلات کا سامنا ہے۔ ایئر لائنز نے پروازوں کے شیڈول میں خلل پیدا ہونے کے حوالے سے خبردار کیا ہے، تاہم غیر ملکی فلائٹس نہیں متاثر ہوگی۔ ٹرانسپورٹیشن کا کہنا ہے کہ اگر شٹ ڈاؤن برقرار رہا اور تنخواہیں نہ ملنے پر مزید ایئر کنٹرول عملے کام پر نہ آ سکا تو پروازوں کی تعداد مزید 15 سے 20% کم کر دی جائے گی۔ ابتدائی طور پر ملک کے 40 بڑے ایئرپورٹس پر پروازوں کی تعداد میں 10% کمی کی گئی ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک میں جلد بارش نہ ہوئی تو دارالحکومت تہران کو شدید آبی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کو خالی کرانے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ حکومت ایک ساتھ معاشی، ماحولیاتی اور سماجی بحرانوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی صدر نے قحط سالی کے باعث پیدا ہونے والے پانی کے بحران کو ملک کے سنگین ترین قدرتی چیلنجز میں سے ایک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بارش نہ ہوئی تو اگلے ماہ تہران میں پانی کی فراہمی محدود کرنی پڑے گی۔ اگر خشک سالی جاری رہی تو ہم پانی سے محروم ہو جائیں گے اور شہر کو خالی کرانا پڑے گا۔ انہوں نے پانی اور توانائی کے وسائل کے بہتر انتظام اور تحفظ کی فوری ضرورت پر زور دیا اور موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ امریکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک کو تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ پے پیکیج مل گیا، جس سے ان کے دنیا کا پہلا کھرب پتی بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ٹیسلا کے 75% سرمایہ کاروں نے ریکارڈ $1 ٹریلین منافع سے ایلون مسک کی تنخواہ منظور کی۔ کمپنی کے بورڈ نے خبردار کیا تھا ایلون مسک کمپنی چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹیسلا کا مستقبل مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس میں مسک کے ویژن سے جڑا ہے۔ امریکہ میں دولت کے عدم مساوات پر نئی بحث شروع، ناقدین نے پیکیج بڑھتے معاشی خلیج کی علامت قرار دیا۔ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب کچھ بڑے سرمایہ کاروں اور مشاورتی اداروں نے پیکیج کو انتہائی مہنگا اور غیر ضروری قرار دیا، تاہم بورڈ نے موقف اپنایا کہ یہ مسک کو کمپنی کے ساتھ رکھنے اور طویل مدتی ترقی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر OHCHR نے کہا ہے کہ شام میں رواں سال کے آغاز سے اب تک کم سے کم 97 افراد کے اغوا یا لاپتہ ہونے کے واقعات درج کیے گئے ہیں، جبکہ جبری گمشدگیوں کی نئی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ OHCHR کے ترجمان نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا، سابق حکومت کے خاتمے کو 11 ماہ گزرنے کے باوجود درجنوں اغوا اور جبری گمشدگیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ محکمہ معدنیات کے نائب مشیر نے میڈیا سے بات چیت کی۔ انہوں نے ہندوستان اور دیگر ممالک کے صنعتی اور معدنی تعلقات کو کامیاب قرار دیا۔ نیتی آیوگ کے تحت کس طرح دیگر ممالک کے ساتھ کام جاری ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات بیان کیے۔ In that one is RE. So IREL is mandate only for RE. So other 23 minerals are there. So Ministry of Mines is coming up with new initiatives. So slowly we will see that this is a 7 years program. Up to 2031 National Critical Metals program is going on. So it will take its little bit of a time. Now only we have rolled out actually. Are there any other PSUs that could play? Yeah, all PSUs now see, PSUs like Coal India, NLC, everybody they are working on the fly ash actually now. In the coal seams, they have good amount of REs actually. Even they are trying to extract REs from that. That's why in this mission, they have a special say in this particular mission itself. And which countries should India partner to? See, we cannot have any yardstick which country to partner or which country not to partner. Our idea is to open the floor actually. Whichever country they want to come and join hands with us, we are ready to take it forward. There is no particular embargo on which country or not. Particularly on the China. Yeah, Australia, we are working very close with Australia right now. Even some geographies like Argentina, Bolivia. So a lot of countries are coming and opening up their skies actually. So there is a entity called Kabil. It is a MECL, HCL and NALCO combined consortium. They are going to other geographies to take particular mines so that they can bring the minerals back to India. Why you see this thing will be developed as compared to China? See, I don't compare anything with China. We have to nurture our industries here. We cannot be reliant on other countries for a longer period. Slowly we have to... نیپال میں انتخابات میں صرف 4 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور یہاں کی قوم کے نوجوان بیلٹ اور پارلیمنٹ میں نئے چہروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جنزی کی قیادت میں ہونے والی بغاوت جس نے ملک بھر میں تبدیلی کی لہر کو جنم دیا، اب ایک محفوظ اور بامعنی نتیجے کی تلاش میں ہے، جو کہ آنے والے انتخابات اور 4 دن کے احتجاج کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں کم سے کم 2 دن کے احتجاج کے ذریعے زندہ ہے۔ اس وقت کے کمیونسٹ رہنما KP شرما اولی کو استعفیٰ دینے کے لیے مجبور کیا گیا، جس کے نتیجے میں ستمبر میں 21 مظاہرین، جن میں سے زیادہ تر 30 سال سے کم عمر کے طالب علم تھے، اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور اگلے سال مارچ میں ہونے والے انتخابات کے لیے نیپال ایک چیلنجنگ لیکن پر امید سیاسی راہوں کی طرف گامزن ہے۔ I hope that the outcome of the election would be a positive one. I hope that we see some great new voices, like voices that can represent our own, like the Gen Z voices and people that understand us as Gen Z and as a country as a whole, that they would support the citizens, they would keep the citizens first instead of their own personal gain. That they are saying the things that defy the logic, and from this expectation and after the Gen Z revelation, I expect candidate to be more precise and accurate when articulating their vision, and I expect citizens to vote on basis of their vision, rather than having worshipping calls. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ تشہیری حربہ، اسرائیل نے نیتن یاہو کے خلاف ترکیہ کے نسل کشی وارنٹ کو مسترد کر دیا۔ ترکیہ نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف 37 وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات جاری، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بھی الزامات۔ بارشیں نہ ہوئی تو خشک سالی کے باعث تہران کو خالی کرنا پڑے گا، ایرانی صدر نے کیا خبردار، ملک کے سنگین ترین قدرتی چیلنجز میں سے ایک قرار دیا۔ ایلون مسک کو تاریخ کا سب سے بڑا کارپوریٹ تنخواہ پیکیج، امریکہ میں دولت کے عدم مساوات پر نئی بحث شروع، ناقدین نے پیکیج کو بڑھتی معاشی خلیج کی علامت قرار دیا۔
اور ہم نے تبدیلی کے لیے اقتدار کو برخواست کیا تھا، نیپالی نوجوانوں کا بیان، کہا مستحکم حکومت ہمارا مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔